بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید دست کوز اگر کی قسط نمبر 77 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو لکھا ہے فوزیہ یاسمین نے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اخبارات آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ عائشہ اختر نے خرم کا ذہن بری طرح منتشر کر دیا تھا، لہٰذا ان کے جانے کے بعد وہ کھانا کھائے بغیر ہی اپنے کمرے میں چلا آیا۔ کوئی 1 گھنٹے بعد مسز فرقان اس کے کمرے میں گرم دودھ لیے چلی آئیں تو خرم نے صرف ان کے اصرار سے بچنے کے لیے زہر مار کر دودھ کا گلاس 5 سیکنڈ میں خالی کر دیا، لیکن وہ طویل نشست کے ارادے سے آئی تھی، تبھی اس کے دودھ پی لینے کے باوجود کمرے سے جانے کے بجائے اس کے سامنے ہی بستر پر بیٹھ گئیں۔ کھانے کی میز پر فرقان نے مجھے عائشہ اختر کے آنے کی وجہ بتائی تو میں پریشان ہی ہو گئی۔ اصل میں کچن میں چلی گئی تھی، ان کے لیے چائے وغیرہ بنوانے پہلی دفعہ گھر آئی تھی۔ کچھ تو خاطی کرنی چاہیے تھی، لیکن جب تک چائے اور پکوڑے تیار ہوئے پتہ چلا وہ چلی بھی گئیں۔ اس پر فرقان نے بتایا کہ وہ تو بڑی پریشانی میں آئی تھی۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے زوبیہ کہاں گئی ہوگی؟ انہوں نے اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا تو خرم دل ہی دل میں زچ ہو جانے کے باوجود رسانیت سے کہنے لگا، مجھے کیسے اندازہ ہو سکتا ہے؟ میں اسے جانتا ہی کتنا ہوں، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ پاخانے سے بھاگ گئی ہے۔ مسز فرقان کچھ دیر سے دیکھتی رہیں، پھر بڑے ٹھہرے ہوئے انداز میں بولیں، آئی تھنک وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ۔ انہوں نے ایک لمحے کا توقف کرتے ہوئے پوچھا، تم زوبیہ میں کس حد تک انٹرسٹڈ ہو؟ خرم کو امید تھی کہ وہ ایسا ہی کوئی سوال کریں گی۔ وہ خود بھی اس موضوع پر کھل کر بات کرنا چاہتا تھا، تبھی انہی کی طرح پرسکون انداز میں بولا، میں زوبیہ میں 1% بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں، اور اس سے شادی کرنے کا تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر تم نے نمل سے منگنی کیوں توڑی؟ اور ابھی اس کے غائب ہونے کا سن کر تم اتنے ڈپریس کیوں ہو گئے ہو کہ کھانا تک نہیں کھایا؟ خرم کا دل چاہا وہ اپنا سر پیٹ لے، مگر اس وقت غصہ کر کے وہ ان کے شک کو ہوا نہیں دینا چاہتا تھا، تبھی ضبط کرتے ہوئے بولا، وہ ایک شریف گھرانے کی لڑکی ہے جو ذہنی طور پر بیمار ہے۔ اس کا پاگل خانے میں ہونا اس لڑکی اور اس کے گھر والوں کے لیے نہایت اذیت اور شرمندگی کا مقام ہے، اور ان حالات کا کسی حد تک ذمہ دار میں ہوں۔ پھر میں اس لڑکی کو جانتا ہوں، وہ ایک اچھی لڑکی ہے۔ جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ افسوسناک ہے۔ ایسے میں اس کا پچھلے 2 دن سے غائب ہونا میرے یا کسی بھی ہوش مند انسان کے لیے خوشی کی خبر تو نہیں ہو سکتی۔ خود آپ نیوز میں بھی اگر کسی لڑکی کے ساتھ کسی حادثے کا سن لیتی ہیں تو ڈپریس ہو جاتی ہیں، اور یہاں وہ لڑکی جسے میں جانتا ہوں لاپتہ ہے، تو کیا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے؟ خرم نے انہیں سمجھانے کے لیے خاصی تفصیل سے جواب دیا، میں تمہاری بات سے ایگری کرتی ہوں۔ میں نے فرقان کو بھی یہی سمجھانے کی کوشش کی، مگر ان کا موڈ بہت خراب ہے۔ اصل میں تم کھانے پر نہیں آئے تو انہوں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا، اور کم آن موم ڈیڈ کو تو جانے کیا ہو گیا ہے۔ خرم بالاخر چڑ گیا، اصل میں میں نے منگنی غصے میں توڑی تھی، مجھے خود بھی احساس ہے میں نے غلط کیا ہے، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ خرم نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا تو مسز فرقان چونک اٹھیں غصے میں۔ ہاں، ایسی ہی معمولی بات پر میری اور نمل کی لڑائی ہوئی تھی۔ میں نے نمل سے کہہ دیا میں منگنی توڑ رہا ہوں، اس نے میری بات کو مذاق سمجھا تو مجھے غصہ آ گیا اور میں نے واقعی منگنی توڑ دی۔ مسز فرقان ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ خرم یہ بات آج میں نہیں تو کل کرنے کا سوچ رہا تھا، اب اس وقت ذکر نکل آیا تو اس نے سوچا موقع اچھا ہے، ان کے دل سے زوبیہ کا شک بھی نکل جائے گا اور اس کی بات بھی ان تک پہنچ جائے گی۔ تبھی مزید کہنے لگا، اپنی بات سچ کرنے کے لیے میں نے منگنی توڑ دی، مگر بعد میں احساس ہوا کہ میں نے کیا کر دیا۔ نمل سے معافی بھی مانگ لی، وہ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ کہتی ہے اب عصمت خلیل دوبارہ شادی کے لیے نہیں مانیں گے، لیکن اس کے یہ کہہ دینے سے میری تسلی نہیں ہو رہی۔ میں کچھ وقت گزرنے کا انتظار کر رہا ہوں، عصمت خلیل کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے تو آپ لوگوں سے بھی معافی مانگوں گا اور عصمت خلیل کو بھی منانے کی کوشش کروں گا۔ مسز فرقان حیرانی سے اسے دیکھتی رہیں۔ اس کی بات ختم ہونے پر انہوں نے واقعی دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ تم لوگوں کی ان بچگانہ لڑائیوں کا کیا حل نکالا جائے؟ ارے منگنی کوئی مذاق ہے کہ آج کر لی کل توڑ دی اور پرسوں پھر جوڑ لی؟ مسز فرقان پر برہمی سے اسے دیکھنے لگیں تو خرم نے ایسے سر جھکا لیا جیسے بڑا شرمندہ ہو، تو مسز فرقان ترچھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگیں،
کیا تم نمل کے لیے واقعی سیریس ہو؟ آف کورس مام، خرم بے ساختہ بولا۔ تو میں تمہارے ڈیڈ کو بتا دوں؟ زوبیا کے لیے تم صرف انسانیت کے ناطے فکر مند ہو۔ آف کورس موم، خرم دوبارہ اسی ٹون میں بولا۔ تو انہوں نے تشکرانہ انداز میں ایک گہرا سانس باہر خارج کیا اور شکایتی انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگیں، عظمت خلیل کو منانا کوئی آسان کام نہیں ہوگا، لیکن بہرحال اس سے تو بہتر ہے جو ہم سمجھ رہے تھے۔ آپ کیا سمجھ رہی تھی؟ خرم ان کے منہ سے یہ بات سن کر اتنا مطمئن ہو گیا تھا کہ قدرے شوخی سے پوچھنے لگا، اب تم سے کیا کہوں؟ وہ کچھ جھجکتے ہوئے کہنے لگیں، میں نے تو ابھی تمہارے ڈیڈ سے بھی کہہ دیا تھا کہ پچھلے کچھ دنوں سے تم بہت خوش نظر آ رہے ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ زوبیا تمہارے پاس ہو، تم نے ہی اسے پاگل خانے سے نکلوایا ہو اور وہ کہیں روپوش کر کے رکھا ہو؟ بعد میں خرم کچھ دیر تو آنکھیں پھاڑ کر انہیں دیکھتا رہا۔ قریب تھا کہ وہ کسی حد تک بدگمانی اور کردار کشی پر بگڑ جاتا کہ مسز فرقان نے دعا والے انداز میں دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے چھت کی طرف دیکھ کر کہا، اللہ کا شکر ہے کہ میرا اندازہ غلط نکلا۔ اب فرقان سب سے مال لیں گے، نمل تو ہم دونوں کو پسند ہے۔ کو غصے کے باوجود ہنسی آ گئی، اسے اپنا آپ ایک دم ہلکا پھلکا لگنے لگا تھا، پھر بھی شکایت سے باز نہ آیا۔ اتنا برا سمجھتی ہیں آپ مجھے؟ اور یہ سب ڈیڈ سے بھی کہہ دیا؟ مسز فرقان اس کی بات پر شرمندہ ہونے کے بجائے مسکرانے لگیں تو خرم بھی مسکرا دیا۔ اسے یقین تھا اب اس سے فرقان حسن کے سامنے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مسز فرقان سے مال لیں گی۔ فرقان حسن کو اس کا بغیر وجہ کے منگنی توڑنے پر غصہ تو ضرور آئے گا، مگر وہ بھی مسز فرقان کی طرح یہ جان کر خوش زیادہ ہوں گے کہ زوبیا میں دلچسپی نہیں لے رہا۔ لہٰذا اگلے دن ناشتے کی میز پر اس نے بڑے سکون سے زوبیا کے حوالے سے ان کی رائے مانگی تھی کہ اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے۔ اس کی توقع کے عین مطابق انہوں نے کوئی طنز کرنے کے بجائے ایسے بولنا شروع کیا جیسے خود اس مسئلے پر دیر تک غور کرتے رہے ہوں۔ دیکھو خرم، تم تو اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، بلکہ تمہارا تو بیچ میں بولنا بھی مناسب نہیں، خواہ مخواہ میں اسکینڈل ہی بنے گا۔ تم اسے اپنے دوست ظاہر نہیں کر سکتے، نہ وہ تمہارے ساتھ پڑھتی تھی اور نہ ہی کوئی سوشل قسم کی لڑکی تھی جو ذرا دیر کی ملاقات میں دوستیاں کر لیتی ہو۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بلال اختر کوئی بے وقوف آدمی نہیں ہے، تمام ممکنات پر وہ پہلے ہی پتہ کر چکا ہوگا۔ مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ یہ خبر ابھی تک اخبار میں کیوں نہیں آئی۔ میرے خیال سے تو بلال کو اسپتال پر کیس کر دینا چاہیے تھا کہ عملے کی لاپرواہی کی وجہ سے اس کی بیٹی لاپتہ ہے۔ کیا پتہ وہ فرار نہ ہوئی ہو بلکہ کڈنیپ ہو گئی ہو، لیکن لگتا ہے بلال نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے۔ اگر اسپتال پر کیس بنا ہوتا تو اخبار میں ضرور آتا۔ گویا زوبیا کے غائب ہونے کی خبر ابھی تک خفیہ رکھی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اس لیے چھپا رہے ہوں کہ اس طرح زیادہ بدنامی ہوگی اور پھر اس کا جرم بھی ثابت ہو جائے گا کہ وہ سزا سے بچنے کے لیے بھاگ گئی۔ مسز فرقان نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ایک لڑکی جس کا ذہنی علاج چل رہا ہو، اس پر کیا جرم ثابت ہوگا اور اسے کیا سزا ہوگی؟ وہ ساری زندگی ٹریٹمنٹ کے نام پر وہیں پڑی رہے گی۔ ہاں، یہ بات تمہاری ضرور صحیح ہے کہ لڑکی ذات کا غائب ہونا بدنامی کا باعث ہوتا ہے۔ پہلے قتل کا الزام ہونا، پھر پاگل خانے میں داخل ہونا اور پھر آخر وہاں سے بھی بھاگ جانا یا کڈنیپ ہو جانا۔ گھر والوں کے لیے تو چاروں طرف سے بدنامی ہی بدنامی ہے، لیکن اس طرح بدنامی سے بچنے کے چکر میں وہ زوبیا کو نقصان نہ کر دیں۔ جتنا وقت گزرتا جائے گا زوبیا تو تلاش کرنا مشکل ہوتا جائے گا۔ فرقان حسن کا لہجہ سوچتا ہوا تھا، خیر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تو نہیں بیٹھے ہوں گے وہ لوگ، ان آفیشلی ساری کارروائی ہو رہی ہوگی۔ جب ہمیں سن کر اتنی فکر ہو رہی ہے تو ان کی تو اولاد ہے، ان کا جو حال ہو وہ کم ہے، مسز فرقان نے کہا۔ خرم البتہ خاموش ہی رہا۔ فرقان حسن کا کہنا صحیح تھا، وہ اس معاملے میں کچھ خاص کر نہیں سکتا تھا، مگر وہ ایسے خاموش بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ وہ چاہتا تھا منظر عام پر آئے بغیر زوبیا کو اپنے طور پر تلاش کرنے کی کوشش کرے، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شروعات کہاں سے کرے۔ اسی ادھیڑ من میں یونیورسٹی پہنچ گیا۔ پہلا پیریڈ اٹینڈ کرنے کے بعد دوسرا پیریڈ فری تھا، لہٰذا وہ کلاس روم سے باہر نکل آیا۔ نادر صبح ناشتے کے بغیر گھر سے نکل آیا تھا۔ اس نے بھوک لگی کا شور مچایا ہوا تھا۔ خرم کا کچھ کھانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن ہارون کو بھی نادر کی طرح کینٹین جانے کے لیے تیار دیکھ کر وہ بھی محض وقت گزاری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑا۔
آج کل اس کی وکی اور حمید سے زیادہ بات چیت نہیں ہوتی تھی۔ وہ دونوں خود بھی اپنی حرکتوں میں اس قدر مگن رہتے کہ خرم ہارون اور نادر کے پاس کم ہی بھٹکتے تھے، جبکہ خرم خود ان کے پاس جا کر انہیں مخاطب کرنے کا بھی سوچتا بھی نہیں تھا۔ ابھی بھی ہارون اور نادر کے ساتھ آگے بڑھتے بڑھتے اچانک اس کی نظر نمل اور سنبل پر پڑ گئی، جو لائبریری میں داخل ہو رہی تھی۔ یار ایسا کرو، تم دونوں کچھ کھا لو، مجھے تو بالکل بھوک نہیں ہے، بلکہ مجھے ایک کتاب ڈھونڈنی تھی، میں ذرا تب تک لائبریری کا چکر لگا لوں۔ لائبریری میں سر کھپانے کی کیا ضرورت ہے، نیٹ پر دیکھ لو، ہارون نے چھوٹتے ہی کہا۔ کون سی کتاب چاہیے تمہیں؟ نادر کے پوچھنے پر خرم کوئی فرضی نام سوچنے کے بجائے اکتائے ہوئے انداز میں بولا، ارے یار جاؤں گا تو ڈھونڈوں گا نا، مجھے پتا تھوڑی ہے کہ مجھے کون سی کتاب چاہیے۔ خرم یہ کہہ کر تیزی سے لائبریری کی جانب بڑھ گیا تاکہ دونوں مزید کچھ کہہ نہ سکیں۔ لائبریری میں داخل ہوتے ہی وہ متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا بالآخر نمل اور سنبل تک پہنچ ہی گیا۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ دونوں لائبریری کے بالکل آخری کونے میں سر جوڑے بیٹھی تھیں۔ کتابیں ان کے سامنے کھلی ضرور تھیں، مگر ان کی توجہ کا مرکز کتابیں کی جانب نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ دونوں کسی اہم مسئلے پر بات کر رہی تھی، بلکہ قریب آنے پر تو خرم باقاعدہ چونک اٹھا۔ نمل کی آنکھیں ایسے سرخ ہو رہی تھیں جیسے وہ کافی دیر روتی رہی ہو۔ خرم تیزی سے ان کی ٹیبل پر دونوں ہتھیلیاں رکھتے ہوئے بولا، کیا ہوا نمل، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کے لہجے میں اتنی بے چینی تھی کہ دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگیں۔ نمل اس پر نظر پڑتے ہی جلدی جلدی آنکھیں رگڑنے لگی، مگر خرم سب کچھ دیکھ چکا تھا، اب اسے ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ اس کے سامنے والی کرسی گھسیٹ کر وہیں بیٹھ گیا تو نمل گھبرا کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ ان کے ارد گرد کی کرسیاں خالی پڑی تھیں، مگر کوئی بھی کسی بھی وقت آ سکتا تھا۔ نمل کے چہرے پر صاف تحریر لکھا دیکھ کر خرم دو ٹوک انداز میں بولا، تم مجھے جلدی سے یہ بتا دو کہ تم کیوں رو رہی تھی، میں ابھی اور اسی وقت یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ خرم کوئی خاص بات نہیں ہے، بس ذرا، نمل نے جملہ ادھورا چھوڑ کر دوپٹے سے چہرہ صاف کرنا شروع کر دیا۔ تمہاری جیسی لڑکی بغیر کسی خاص بات کے تو نہیں رو سکتی، ضرور کچھ سیریس ہوا ہے، کہیں عصمت خلیل نے تمہاری شادی تو نہیں طے کر دی؟ خرم اتنی سنجیدگی اور بے ساختگی سے بولا کہ نمل روتے چہرے کے ساتھ مسکرا دی۔ اس کی اس مسکراہٹ نے خرم کو اندر تک مطمئن کر دیا، گویا کم از کم یہ بات تو نہیں تھی جو اس نے سوچی تھی۔ اب چاہے جو بھی وجہ ہو، نمل کے رونے کی اس کو پریشانی آدھی رہ گئی تھی۔ پھر بھی پوچھنے سے باز نہ آیا، بتاؤ نا آخر بات کیا ہے؟ بات کافی لمبی ہے، یہاں نہیں ہو سکتی، ابھی جو ہو چکا ہے اس میں تم کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ نمل کے چہرے پر بس لمحہ بھر کے لیے وہ مسکراہٹ ابھری تھی، اس کے بعد وہ ایک بار پھر سنجیدہ ہو گئی تھی۔ لیکن کچھ تو پتہ چل، رشید آنٹی تو ٹھیک ہے نا؟ خرم کے انداز میں اتنی بے قراری تھی کہ نمل اسے ٹال نہ سکی اور دھیمی آواز میں کہنے لگی، سب ٹھیک ہے، ایک لڑکا ہے حشام، اس نے خودکشی کر لی ہے، باقی اور کچھ نہیں ہوا ہے۔ نمل کے کہتے ہوئے خود بخود تلخ ہو گئی، پھر اس نے مختصر الفاظ میں اسے حشام کے گرفتار ہونے سے لے کر خودکشی کرنے تک کے سارے حالات بتا دیے۔ کچھ لمحوں کے لیے خرم بھی چپ چاپ سا ہو گیا۔ کیا بات واقعی دکھ کی تھی، البتہ ماحول کو گمبھیر ہوتا دیکھ کر سنبل نے قدر شوخی سے کہنے کی کوشش کی کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ نمل اب مزید اس حادثے پر اپنا دل جلائے۔ ویسے یہ آج آپ نے نمل کو یونیورسٹی میں مخاطب کرنے کا رسک کیسے لے لیا؟ کیا اس لیے کہ بہت دنوں سے آپ دونوں کے متعلق فیس بک پر کوئی خبر نہیں آئی؟ اس کی بات پر خرم ہلکے سے مسکرا دیا اور کہنے لگا، خبر تو میرے پاس تھی، وہ سنانے کے جوش میں چلا آیا۔ کیسی خبر؟ نمل بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں نے موم اور ڈیڈ سے بات کر لی ہے، وہ لوگ دوبارہ تمہارے گھر آنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ نمل کے منہ سے بے اختیار نکلا تو سنبل نے مصنوعی کھانسی کے ساتھ اسے چھیڑتے ہوئے کہا، آرام سے ڈیئر، آرام سے، ابھی وہ صرف تیار ہوئے ہیں، گئے نہیں۔ نمل بے ساختہ بولی، اپنے جملے پر واقعی خجل ہو گئی، تب بھی خواہ مخواہ کی ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے بولی، ان کا تیار ہو جانا ویسے بھی ایسی کوئی بڑی خبر نہیں، اصل مسئلہ تو پاپا کا ہے، وہ کیسے مانیں گے؟ وہ بھی مان جائیں گے، ڈیڈ انہیں راضی کر ہی لیں گے۔ خرم نے محض نمل کو پرسکون کرنے کے لیے روائی سے کہا، لیکن تم نے اپنے پیرنٹس سے ہی کیا بات کی؟ نمل ایک بار پھر سوال دہرانے پر مجبور ہو گئی۔ اگر سنبل موجود نہ ہوتی تو نمل کو سچ بتا دیتا کہ اس کے والدین زوبیہ کو لے کر اتنے فکر مند تھے کہ نمل کا نام سنتے ہی راضی ہو گئے، لیکن سنبل کے سامنے وہ یہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔
اس لیے آدھی بات ہی سنا دی۔ بھائی کہنا کیا ہے، وہ مجھے جانتے ہیں، مجھے چھوٹی سی بات پر بھی غصہ آ جاتا ہے۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ نمل نے مذاق میں مجھ سے کہا تھا تم یہ منگنی نہیں توڑ سکتے۔ مجھے غصہ آ گیا، میں نے سچ مچ منگنی توڑ دی، لیکن اب غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے اور مجھے تو صرف اسی سے شادی کرنا ہے۔ اگر یہ مجھے نہ ملی تو میں پہاڑی سے کود کر جان دے دوں گا۔ نمل اتنے انعامات سے اس کی بات سن رہی تھی کہ خرم کے اچانک شوق ہونے پر جھیپ سی گئی۔ خیر یہ تو کچھ زیادہ ہو گیا، اپنے پیرنٹس سے اس طرح تو بات نہیں کی ہوگی تم نے، کوئی بعید نہیں یہ بھی کر سکتے ہیں، سنبل نے ہنستے ہوئے کہا۔ نمل کا دھیان پٹ گیا تھا، لہذا وہ بھی ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ خرم نے سنبل کی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، البتہ اچانک اسے رومیلا کا خیال آیا۔ ان لوگوں کو زوبیا کے متعلق کچھ بتانے کے بجائے اسے علیان سے بات کرنی چاہیے تھی۔ وہ ہو سکتا ہے وہ زوبیا کے غائب ہونے کے متعلق کچھ جانتا ہو، اپنے آپ جو بھی اس سے ممکن تھا اسے وہ کوشش کرنی تھی۔ تبھی فوراً بولا، آج رومیلا نہیں آئی؟ ہاں پتہ نہیں کیا بات ہے، وہ فون بھی اٹینڈ نہیں کر رہی۔ نمل نے اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے کہا، جہاں اس کے میسیجز کے جواب میں بھی رومیلا نے کوئی میسیج نہیں کیا تھا۔ اچھا چلو میں چلتا ہوں، کہیں واقعی فیس بک پر کوئی خبر ہی نہ آ جائے، خرم نے اٹھتے ہوئے کہا، اور لائبریری سے باہر آتے ہی اس نے علیان کا فون ملا دیا تھا، جو اس نے فوراً ہی اٹینڈ کر لیا۔ توقع کے عین مطابق زوبیا کے غائب ہونے کی خبر سے وہ بے خبر تھا، اور یہ جان کر خاصا پریشان بھی ہو گیا تھا کہ وہ 3 دن سے لاپتہ ہے۔ میں کیا مدد کروں گا، میرا تو اپنا دماغ کام نہیں کر رہا۔ خیر اگر کچھ پتہ چلا تو میں تمہیں اطلاع کر دوں گا، عالیہ نے فکر مندی سے کہا۔ تو خرم نے فون بند کر دیا۔ تبھی حمید تیز تیز دوڑتا ہوا خرم کے پاس چلا آیا۔ ارے یار تم یہاں ہو اور وہاں اتنا بڑا پھڈا ہو رہا ہے، کیا ہوا؟ حمید کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی دیکھ کر خرم نے بے اختیار پوچھا۔ امیر کی انگلش ڈپارٹمنٹ میں پڑھنے والے لڑکوں سے جھڑپ ہو گئی ہے، وہ سارے لڑکے ڈنڈے وغیرہ لے کر سمیر اور اس کے دوستوں پر حملہ آور ہو گئے ہیں۔ خرم حیرانی سے حمید کو دیکھنے لگا۔ انگلش ڈپارٹمنٹ میں خاصے سیاسی قسم کے لڑکے موجود تھے، وہ عموماً دوسروں کے معاملے میں کم ہی دخل دیتے تھے، لیکن جب کوئی ان کے معاملوں میں دخل اندازی کرتا تو اسے بخشتے بھی نہیں تھے۔ خاصے خطرناک قسم کے ان لڑکوں نے خرم وغیرہ ہمیشہ الگ ہی رہے تھے۔ سمیر کی ان لوگوں سے لڑائی ہونے کا مطلب یہی تھا کہ سمیر کا پورا گینگ صفحہ ہستی سے غائب ہو جائے گا۔ کس بات پر لڑائی ہوئی ہے؟ خرم نے پوچھا۔ یہ تو ابھی پتہ نہیں، وکی کا میسیج آیا ہے، وہاں کینٹین کے پاس زبردست جھگڑا ہو رہا ہے، میں وہیں جا رہا تھا کہ تم نظر آ گئے تو تمہیں بتانے آ گیا۔ چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ حمید خاصا جوشیلا ہو رہا تھا، اپنی بات ختم کرنے کے ساتھ ہی تیزی سے اس طرف چل پڑا جہاں ہاتھ سے اشارہ کر رہا تھا۔ خرم نے بھی فوراً اس کی پیروی کی۔ دور سے ہی دونوں کو ایک جگہ پر ہجوم نظر آ گیا تو دونوں بھی اس کے نزدیک چلے آئے۔ ابھی وہ دونوں ہجوم میں داخل بھی نہیں ہو سکے تھے کہ گولی چلنے کی دل خراش آواز نے سب کو دہلا دیا، اور اس کے بعد ایسا شور بلند ہوا کہ کان پڑی آواز بھی سنائی نہ دے سکی۔ ہجوم میں جمع لوگ ادھر سے ادھر بھاگنے لگے۔ ابھی تک صرف ہاتھوں سے مار پیٹ ہو رہی تھی اور لوگ اس منظر کو کسی قسم کی فائٹ سین کی طرح مزے لے کر دیکھ رہے تھے، مگر انگلش ڈپارٹمنٹ کے ایک لڑکے نے ریوالور نکال کر فائر کیا تو سب کو اپنی اپنی جانوں کی فکر لاحق ہو گئی، اور جس کی جہاں سمجھ میں آیا منہ اٹھا کر سرپٹ دوڑنے لگا۔ ہجوم کچھ منتشر ہوا تو سامنے کا منظر کھل کر واضح ہو گیا۔ گولی کس لڑکے نے چلائی تھی یہ تو خرم نہیں جان سکا، البتہ گولی لگی سمیر کو تھی۔ وہ بیچ میدان میں چاروں خانے چت پڑا تھا، اس کے کندھے سے خون نکل رہا تھا جو اس کی سفید قمیص کو تیزی سے سرخ رنگ میں تبدیل کر رہا تھا، جبکہ سمیر تکلیف کی شدت کے باعث بالکل بے حس و حرکت پڑا تھا۔ انگلش ڈپارٹمنٹ کے لڑکے تو فوراً ہی فرار ہو گئے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ سمیر کے دوست بھی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ ایک طرح سے وہاں اتنا بڑا ہجوم تھا لیکن کوئی بھی سمیر کی مدد کرنے آگے نہیں بڑھا تھا، جبکہ اس کے کندھے سے اس تیزی سے خون بہہ رہا تھا کہ اگر اسے فوراً ہسپتال نہ پہنچایا گیا تو اس کی موت بھی واقع ہو سکتی تھی۔ خرم کچھ ثانیے کے لیے منظر دیکھ کر سن ہو گیا، مگر بہت جلد اس کے حواس بحال ہو گئے تو وہ تیزی سے سمیر کے سر پر پہنچ گیا۔ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہی خرم نے اس کی نبض چیک کی اور یہ جانتے ہی کہ وہ زندہ ہے، خرم نے اس کے بے سود پڑے وجود کو پوری جان لگا کر اٹھایا اور اپنے کندھے پر ٹکا کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ خرم کو سمیر کی مدد کرتا دیکھ کر ہجوم میں مچی افراتفری ایک دم ساکت ہو گئی۔ جس نے خرم کی پرواہ نہیں کی
اس نے تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا کہ تبھی وکی اس کے راستے میں آ گیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو خرم؟ سمیر کی جان بچا رہے ہو؟ ارے مرنے دو اسے۔ خرم کے پاس اس کی فضول بات کا جواب دینے کا وقت نہیں تھا۔ ہمت! سمیر کو اس طرح کندھے پر ڈال کر پارکنگ تک جانا ایک خاصا محنت طلب کام تھا، لہٰذا وہ بیکار کی گفتگو میں جان ہلکان نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ اسے بدستور گاڑی کی طرف جاتا دیکھ کر وکی تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے ساتھ ہی چلنے لگا۔ یہ اور بات تھی کہ اس کی زبان اس کے بالکل مخالف چل رہی تھی۔ ابے کیا ضرورت تھی اس کی مدد کرنے کی؟ نمل کے ساتھ مل کر اس نے تمہیں کتنا تنگ کیا ہے، اور پھر نہ جانے اس کی انگلش ڈپارٹمنٹ کے طلحہ وغیرہ سے کس بات پر لڑائی ہو رہی تھی۔ کیوں سمیر کی وجہ سے ان خطرناک لوگوں سے دشمنی مول لے رہے ہو؟ اور پھر سمیر کو گولی لگی ہے، بھلے ہی ساری یونیورسٹی اس بات کی گواہ ہے کہ یہ کام تم نے نہیں کیا، مگر کورٹ میں اگر کوئی گواہی کون دیتا ہے؟ اگر سمیر بیان دینے سے پہلے مر گیا تو کہیں پولیس تمہیں ہی اس کے قتل کے الزام میں نہ دھر لے۔ سمیر کے دوست بھی اس خطرے کے پیش نظر فوراً بھاگ گئے۔ ایک بس تمہیں ہی یہ شوق ہے ہیرو بننے کا؟ وکی رکے بغیر ایک سانس میں بولے کیا۔ جب تک خرم پارکنگ میں اپنی گاڑی تک پہنچا اس کی سانس پوری طرح پھول چکی تھی، کندھا اور گردن ایسے شل ہو گئے تھے کہ ایک پل کو اس کا واقعی دل چاہا وہ سمیر کو یہیں زمین پر گرا کر خود بھی بیٹھ جائے، مگر اپنی گاڑی کے قریب پہنچتے ہی جیسے اسے ایک نئی قوت مل گئی۔ پارکنگ میں داخل ہوتے ہی ہارون اپنی گاڑی تیزی سے لیے اس کے عین سامنے آ رکا تھا، جبکہ برابر والا دروازہ کھول کر برق رفتاری سے گاڑی سے اترا اور پیچھے کا دروازہ کھول کر خرم کے ساتھ بڑھا کر سمیر کو ٹال سکے۔ ارے پاگل ہو گئے ہو تم دونوں؟ بجائے خرم کو سمجھانے کے تم اس کی مدد کرنے آ گئے۔ ارے یہ زوبیہ نہیں ہے کوئی خوبصورت حسین لڑکی جسے بچا کر یا اسپتال پہنچا کر اس کے نظروں میں ہیرو بنا جا سکے۔ یہ سمیر ہے، سمیر۔ ساری یونیورسٹی کو لگتا ہے کہ نمل نے سمیر کی خاطر کبھی خرم کو گھاس نہیں ڈالی، اور بالآخر خرم اس کی وجہ سے ان کی منگنی بھی ٹوٹ گئی، اور تم اس کی جان بچانے کے لیے پولیس وغیرہ کے جھمیلے میں پڑنا چاہ رہے ہو۔ تم تینوں کا دماغ چل گیا ہے۔ وکی کی زبان کسی طور رکنے کے لیے تیار نہیں تھی، مگر خرم کی طرح نادر بھی خاموشی سے اسے گاڑی میں ڈالنے میں مصروف رہا اور وکی کو جواب تک دینا ضروری نہیں سمجھا۔ جب وہ کسی نہ کسی طرح اسے پچھلی سیٹ پر لٹانے میں کامیاب ہو گئے تب انہوں نے خود بھی گاڑی میں بیٹھ کر تیزی سے گاڑی کے دروازے بند کیے اور وکی وغیرہ کو وہیں اکیلا چھوڑ کر اس پر دھول اڑاتے اسپتال کی طرف جانے لگے۔ گاڑی تیزی سے آگے بڑھا دی۔ سیٹ کی بیک سے ٹیک لگا کر خرم نے کئی گہرے سانس لیے، اور جب اس کی حالت کچھ بحال ہوئی تو اس نے جیب سے موبائل نکالا اور فرقان حسن کے دوست جو محکمہ پولیس میں DIG تھے انہیں کال کرنے لگا۔ وہ فرقان حسن کے کافی اچھے دوست تھے۔ بلال اختر کا یہ گھر جو فرقان حسن کا تھا، فرقان حسن نے ان کے مشورے کے بعد ہی خریدا تھا۔ انہوں نے ہی گھر کے متعلق فرقان کو ساری معلومات دی تھی کہ اس گھر کے مکینوں کا خیال ہے کہ یہاں کسی روح کا بسیرا ہے وغیرہ وغیرہ۔ خرم کو یقین تھا اسپتال کا عملہ سمیر کے کندھے پر لگی گولی کو دیکھ کر اسے لینے میں ٹال مٹول کرے گا، جبکہ سمیر کو فوری طبی امداد کی سخت ضرورت تھی۔ DIG صاحب کو فون کر کے وہ اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی ساری کارروائی عمل میں لا سکتا تھا۔ انہوں نے اس کا فون سنتے ہی سب سے پہلے یہی کہا، یہ تم نے کس پرابلم میں ہاتھ ڈال دیا ہے؟ اب دعا کرو کہ وہ لڑکا پولیس کو اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے مر نہ جائے، ورنہ تم مشکل میں آ سکتے ہو۔ خیر تم ہسپتال پہنچو، میں سب انتظام کرتا ہوں۔ خرم کو ان سے اسی جواب کی امید تھی۔ فون بند کر کے اس نے سکون سے گہری سانس لی اور آنکھیں بند کر لیں اور اپنا سر سیٹ کی بیک پر گرا لیا۔ DIG صاحب نے واقعی لوگوں کے پہنچنے سے پہلے سب سنبھال لیا، لہٰذا ان کے پہنچتے ہی سمیر کو ہاتھوں ہاتھ کیا گیا۔ خون بہت بہہ جانے کی وجہ سے وہ مکمل طور پر بے ہوش تھا۔ یہ بے ہوشی ابدی بھی ہو سکتی تھی، مگر بہرحال اسی وقت کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ خرم، نادر اور ہارون اسے ایڈمٹ کرا کر اس کے گھر والوں کے آنے سے پہلے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے، کیونکہ اب کسی میں بھی یونیورسٹی واپس جانے کی ہمت نہیں تھی۔ اعصاب جیسے بالکل شل ہو کر رہ گئے تھے۔ اوپر سے خرم کے تو سارے کپڑے خون سے گندے ہو گئے تھے۔ اس نے گھر جاتے ہی گرم پانی سے شاور لیا تو اس کثافت کے ساتھ جیسے تھکن بھی نالی میں بہہ گئی ہو، وہ اتنا پرسکون ہو کر باہر آ گیا تھا کہ بستر پر لیٹتے ہی سو گیا۔ اپنا موبائل اسی مقصد سے آف کر رکھا تھا کہ کوئی اسے پریشان نہ کرے، ورنہ وکی جیسی گفتگو کرنے والے اور اب آگے کیا ہوا جاننے کے تجسس میں ہلکان یونیورسٹی کے بے حساب اسٹوڈنٹس، حتیٰ کہ پروفیسر تک فون کر کے اس کا دماغ کھا گئے ہوتے۔
जबकि वो इस कदर असाब शिकन माहौल के बाद किसी का गॉसिप को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो इतना थका हुआ था कि बिस्तर पर लेटते ही जो सोया तो मिसेस फरखान के बुरी तरह दरवाज़ा पीटने पर इसकी बामुश्किल आँख खुली। इसने मुंदी मुंदी आंखों से वॉल गुलाब की तरफ देखा तो घड़ी को 6 के हिस्से से ऊपर देखकर हड़बड़ा कर उठ बैठा। वो कई घंटे सो गया था, हालांकि वो दोपहर में सोने का आदी नहीं था और इतने घंटे तो दो दिन में कभी भी नहीं सोया था। इसलिए मिसेस फरहान परेशान होकर इसे जगाने आ गई थी। खुर्रम ने उठकर जल्दी से दरवाज़ा खोला तो उन्होंने छूटते ही पूछा, आर यू ओके खुर्रम? कब से सो रहे हो और मोबाइल क्यों ऑफ कर रखा है? कितने बार तुम्हारे दोस्तों का फ़ोन घर पर आया है और ये समीर कौन है? एक ही सांस में उन्होंने सब सवाल कर डाले। समीर के बारे में कोई इत्तला आई है क्या? खुर्रम ने इन सब के सारे सवाल नज़रअंदाज करके ठिठक कर पूछा। नादिर ने फ़ोन किया था 15 मिनट पहले। इसने कहा था समीर ठीक है और अल्लाह तेरा शुक्र है। खुर्रम के मुंह से बेख्तियार निकला तो मिसेस फरखान जो आगे भी कुछ कह रही थी हैरान होकर इसे देखने लगी। कौन है समीर और क्या हुआ है? मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, इसे कुछ चोटें आ गई थी। थैंक गॉड क्या वो ठीक है, खुर्रम ने उंगलियों से बाल बनाते हुए पुरसकून लहजे में कहा। एक इंसानी जान का बच जाना बड़ा तकलीफ बख्श होता है। खुर्रम इतनी मेहनत से इसीलिए अस्पताल लेकर गया था कि वो इतना बेहिस नहीं था कि किसी इंसान को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देख सकता। लेकिन एक पुलिस केस में हाथ डालकर कुदरती तौर पर वो थोड़ा सा परेशान भी था। पहले ही जूबिया को लेकर इसके कई सवाल और शकूक के दायरे में रही। अब वो मज़ीद किसी स्कैंडल में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। यहाँ तो समीर के मर जाने की सूरत में इसके वालिदैन भी मुश्किल में आ जाते। लिहाजा समीर की जान बच जाने का सुनकर वो खुद एकदम हल्का फुल्का महसूस करने लगा था। सिर्फ चोटें आई हैं इसे। विक्की तो कुछ और कह रहा था। मिसेस फरखान कुछ मशकूक अंदाज में इसे देख रही थी। क्या कह रहा था वो? खुर्रम ने ज़रा भी परेशान हुए बगैर मुस्कुराते हुए पूछा। इसकी ज़ुबान समझ में आ गई होती तो तुमसे पूछने की क्या ज़रूरत थी? पता नहीं कैसी लैंग्वेज बोल रहा है। इसकी आंटी आंटी बड़ा फड्डा हो गया है। खुर्रम की तो दौलत लुट गई जाएगी। बस दुआ करें समीर होने से पहले पुलिस को बयान दे दे। मिसेस फरखान बुरे बुरे मुंह बनाते हुए बोली तो खुर्रम की मुस्कुराहट गहरी हो गई। इसलिए आपने घबरा कर मुझे उठा दिया। पहले आप एक कप चाय पिलाएं, मज़ेदार किस्म की, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था। चाय तो मैं पिला दूँगी मगर मैं इसलिए तुम्हें घबरा कर नहीं उठाया है कि तुम्हारे दोस्त की लैंग्वेज इतनी ख़राब है, बल्कि कुछ देर पहले नमल का फ़ोन आया इसलिए तुम्हें जगाना पड़ा। खुर्रम जो बाथरूम जाने के लिए पलट रहा था चौंक कर इन्हें देखने लगा। मिसेस फरखान को इसके टकने पर बड़ा मज़ा आया था। तब ये मुस्कुराते हुए इसे देखे गईं जैसे इसकी हालत से लुत्फ उठा रही हों। अब आगे भी बोल दें, क्यों मेरा सब्र आजमा रही हैं? मैं क्या बोलूं जैसे तुम्हें खुद पता नहीं है? मिसेस फरखान अनजान बनते हुए बोली, क्या पता नहीं है? खुर्रम इन पर अपनी बेचैनी जाहिर नहीं करना चाहता था, लेकिन वो जाने बगैर चैन से भी नहीं बैठ सकता था। चुनाचा पूछने पर मजबूर था। बड़ी परेशान लग रही थी तुम्हारे लिए। उन्होंने लफ्ज़ तुम्हारे लिए को बड़ा खींच कर अदा किया। खुर्रम समझ गया, लिहाजा अब इसने खुद पर जब्त कर लिया और इनसे कोई भी सवाल नहीं किया, बल्कि वह इन्हें यहाँ से भेजने के मुतालिक सोचने लगा ताकि जल्दी से नमल को फ़ोन करके इससे बात कर सके। मगर मिसेस फरखान इतनी आसानी से टलने वाली नहीं थी। वो तो मुस्कुरा कर और रुक रुक कर बोल रही थी जैसे खुर्रम को छेड़ कर महसूस हो रही हो। कह रही थी, आंटी खुर्रम का फ़ोन मुस्तकिल बन जा रहा है। इसके किसी दोस्त का नंबर भी मेरे पास नहीं। सब ठीक तो है ना? खुर्रम कहाँ है? आखिरी जुमला कहते हुए मिसेस फरखान ने 70 की दहाई की फिल्मी हीरोइनों की तरह माथे पर हथेली की पुश्त रखकर बड़े दुखी अंदाज में कहा। खुर्रम ने बमुश्किल अपने बेसाख्ता मुस्कुराहट को रोका और बात बदलने के लिए सरसरी लहजे में कहने लगा, अच्छा इसलिए आपने घबरा कर मुझे इतनी मज़ेदार नींद से जगा दिया। खुर्रम का अंदाज़ा गलत नहीं था। ये और बात थी कि खुर्रम को मुतमईन देखकर मिसेस फरखान की सारी परेशानी ख़त्म हो गई, बल्कि नमल का फ़ोन सुनकर इन्हें इतनी फ़िक्र हुई थी कि उन्होंने नमल से कोई बात भी नहीं की। वो तो इन्हें अब ख्याल आ रहा था कि इसके लहजे की बेकरारी सुनकर इन्हें थोड़ा बहुत नमल को भी छेड़ना चाहिए था। इस वक्त परेशानी में वजह वो ये तो नहीं कर सकी, अलबत्ता खुर्रम को वो इतनी आसानी से माफ़ नहीं करने वाली थी।
ظاہری بات ہے جس لڑکی نے تم نے مذاق میں منگنی ختم کر لی وہ تمہارے لیے اب بھی پریشان ہے۔ یہ جان کر مجھے فکر نہیں ہوگی تو کیا؟ اچھا اچھا، آپ جا کر چائے بنوائیں میرے لیے۔ خرم نے انہیں آنکھیں گھماتا دیکھ کر تیزی سے کہا، تو وہ جان چھوڑتے ہوئے بھی ایک جملہ اس کی طرف اچھال گئی، جب تم میرے ساتھ کھانے پر اس کے گھر گئے تھے تب دونوں کا رویہ دیکھ کر مجھے ایسے لگا تھا جیسے تم لوگوں کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے، مگر آج انہوں نے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ خرم کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور سیڑھیاں اتر گئیں۔ خرم کچھ دیر تو کھڑا مسکراتا رہا، پھر اپنا کمرہ بند کر کے اس نے موبائل اٹھا لیا۔ موبائل آن کرنے پر ان گنت میسیجز سامنے آ گئے، اس میں نمل کے بھی SMS موجود تھے، مگر وہ فی الحال پڑھنے کے بجائے اسے سننا چاہتا تھا، لہٰذا وہ اسے کال میں لانے لگا۔ نمل نے ابھی دوسری گھنٹی میں پوری ہونے سے پہلے ہی فون ریسیو کر لیا۔ ہیلو خرم، کہاں ہو تم؟ میں کب سے تمہیں فون کر رہی ہوں۔ نمل کی آواز میں اتنی بے چینی تھی کہ کچھ لمحوں کے لیے خرم کچھ بول ہی نہیں سکا، اور ان کچھ لمحوں میں ہی نمل نے جانے کیا کیا سوچ لیا۔ تبھی جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولی، ہیلو خرم، تم کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ کیا تمہیں پولیس نے اریسٹ کر لیا ہے؟ خرم کی بے اختیار ہنسی نکل گئی۔ مجھے پولیس کیوں اریسٹ کرے گی؟ میں نے کیا کیا ہے؟ لیکن یونیورسٹی میں تو سب یہی کہہ رہے تھے کہ پولیس تمہیں ہی گرفتار کرے گی۔ ہمارے ملک میں تو جو جان بچاتا ہے سب سے پہلے اسی کو دھر لیا جاتا ہے۔ نمل بولتے ہوئے روحانسی ہو گئی تو خرم ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ اچانک اس کی ساری پریشانی خرم کو بخوبی سمجھ میں آ گئی تھی۔ آج صبح ہی تو اس نے بتایا تھا حشام نامی ایک لڑکے کے بارے میں جسے پولیس نے بغیر کسی قصور کے حراست میں لے لیا تھا، اور پھر 3rd ڈگری ٹارچر کر کے اسے ہمیشہ کے لیے معزور کر دیا، جس کے بعد چند دن پہلے اس کی زندگی کا اختتام خودکشی پر ہوا تھا۔ نمل نے جب سے یہ سنا ہوگا کہ وہ سمیر کو اسپتال لے کر گیا ہے اور اب خود اس کے خلاف پولیس کیس بن سکتا ہے، اس کی جان سولی پر اٹکی ہوگی، تمام ذرائع سے خرم کی خیریت معلوم کرنے میں جب وہ ناکام ہو گئی، تب ہی اس نے سخت مجبوری کے عالم میں خرم کے گھر فون کیا، ورنہ اس کے گھر والوں سے بات کرنا، وہ بھی اس حالات میں ان کے مابین رشتہ بظاہر ٹوٹ چکا ہو، نمل کے لیے ہرگز آسان نہ ہوگا۔ نہیں نمل، وہ بیچارے اور ہوتے ہیں جو پولیس کے مظالم کے شکار ہو جاتے ہیں، مجھ پر ہاتھ ڈالنا آسان کام نہیں ہے۔ میں سمیر کو اسپتال میں داخل کر کے سیدھا اپنے گھر آ گیا تھا اور تب سے اب تک موبائل آف کر کے سو رہا تھا۔ مجھے ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ تمہیں فون کر کے اپنی خیریت کی اطلاع دے دیتا۔ اصل میں مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہیں اتنے وہم ستا رہے ہوں گے۔ خرم انسانیت سے اسے سمجھانے لگا۔ دوسری طرف نمل جو اتنے گھنٹوں سے ایک عذاب میں مبتلا تھی، خرم کی خیریت سے ہونے کا سن کر ایک دم ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا ہو گیا ہے نمل؟ میں تو تمہیں بہت بہادر سمجھتا تھا، تم اتنی بزدل نکلی۔ خرم صرف اس کا دھیان بٹانے کے لیے اپنے لہجے کو شگفتہ بناتے ہوئے بولا، ورنہ حقیقتاً تو اسے دکھ ہوا تھا کہ نمل اس کی وجہ سے اتنی پریشان رہی۔ وہ مزے سے موبائل بند کیے سوتا رہا۔ تبھی نمل روتے ہوئے بولی، میں بہادر نہیں ہوں خرم، اور کچھ لوگوں کے معاملے میں تو بالکل بھی نہیں۔ امی، سنبل، رومیلا اور تمہارے لیے میرا دل بہت کمزور ہے۔ پہلے ہی شام والے واقعے کو لے کر میں اتنی ڈسٹرب تھی، اور پھر اس میں تمہارا سمیر کا بچانے کے لیے خود کو خطرے میں ڈالنا۔ اگر تھوڑی دیر اور تمہاری خیریت پتہ نہ چلتی تو میں شاید مر ہی جاتی۔ وہ اتنی بے ساختگی سے بولی کہ خرم کتنی ہی دیر اس کی بات کے سحر میں گرفتار خاموش کھڑا رہا۔ دوسری طرف نمل کو بھی اتنی دیر اپنی گھٹن نکالنے کا موقع مل گیا، مگر جب روتے ہوئے اس کی ہچکیاں بن گئیں تب خرم کو بولنا پڑا، بس کر دو یار، تمہارے آنسو مجھے شرمندہ کر رہے ہیں کہ میں سوتا رہا، اور تم، ہاں تو تمہیں شرمندہ ہونا بھی چاہیے۔ ذرا شرم نہیں تمہیں کہ کم از کم یونیورسٹی کے اور کسی شخص کو نہ صحیح مجھے ہی فون کر دیتے۔ نمل نے بگڑ کر اس کی بات کاٹ دی۔ اوکے، ساری غلطی میری ہی ہے، آئی ایم سوری۔ اصل میں نادر اور ہارون میرے ساتھ تھے۔ سمیر کو ہسپتال پہنچا کر ہم تینوں نے آپس میں طے کیا تھا کہ لوگوں کے سوالوں اور انکوائری سے بچنے کے لیے فی الحال کسی سے بات نہ کریں اور نہ ملیں۔ کچھ گھنٹوں میں سمیر کی حالت کا اندازہ ہو جائے گا، پھر پولیس اور طلحہ وغیرہ کے گروپ سے سمیر اور اس کے گھر والے خود ہی نمٹ لیں گے۔ میں اتنا تھک گیا تھا کہ میں آتے ہی سو گیا، ورنہ تمہارا میسج دیکھ کر تم سے بات تو کر ہی لیتا، لیکن خیر، وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہر کام اچھے کے لیے ہوتا ہے، تو واقعی ٹھیک ہی کہتے ہیں۔
अगर इतनी देर में लापता ना रहता तो तुम्हारा रूप कभी सामने ना आता, बल्कि अगर मुझे अंदाज़ा होता कि तुम मेरे लिए इतना रो सकती हो तो मैं ये मंज़र देखने के लिए बहुत पहले ही समीर को खुद ही गोली मार देता। अपनी बात पर खुर्रम खुद ही ज़ोर ज़ोर से हंसा, जबकि नमल वाकई चिढ़ गई। तुम्हें मजाक सूझ रहा है खुर्रम? तुम इतनी बड़ी सिचुएशन को एंजॉय कर रहे हो। तुम्हें पता है कितनी बड़ी मुश्किल में फंस सकते थे। हाँ, फंस सकता था, मगर तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि समीर अब खतरे से बाहर है, लिहाजा वो बयान देगा और अब मुझ पर कोई बात नहीं आ सकती। खुर्रम बोला तो नमल जिरह करने वाले अंदाज में कहने लगी, हाँ मुझे पता है, समीर को होश आ गया है। तुमसे तो कांटेक्ट हो नहीं रहा था। मैं तब से फेसबुक ऑन किए बैठी हूँ। हालांकि यूनिवर्सिटी की ये 3rd क्लास फेसबुक मैंने कभी सर्च नहीं की। इतने घटिया कमेंट्स आते हैं लोगों के दिल चाहता है घर में घुसकर इनकी इतनी पिटाई करूं कि दिमाग ठीक हो जाए सबका। नमल के चबा कर कहने पर खुर्रम हंस पड़ा और अपना कंप्यूटर ऑन करते हुए पूछने लगा, ऐसा क्या लिख दिया है बेचारों ने? कम अज़ कम इन लोगों को बेचारा तो मत कहो। इन दोनों को तो सबसे ज़्यादा इस फेसबुक को भुगतना पड़ा है। अभी भी समीर को गोली लगी है, मालूम नहीं वो जिंदा बचेगा या नहीं। और एक इंसान मर रहा है और ये बेरहिस लोग इसे भी ट्रायंगल लव स्टोरी कह रहे हैं। नमल शदीद गुस्से में बोल रही थी। खुर्रम का कंप्यूटर ऑन हो चुका था। इसके सामने भी इस हादसे को लेकर इतने तबसरे थे कि सबको पढ़ना एक वक्त तलब काम था। खुर्रम सरसरी से अंदाज नज़र डालता आगे बढ़ता गया, लेकिन समीर और इससे गोली लगने वाली गोली के बजाय स्टूडेंट्स ने खुर्रम और इसके जान बचाने की कोशिश पर ज़्यादा ताज्जुब और दिलचस्पी का इजहार किया था। नमल का कहना वाकई सच था। कुछ लोगों ने तो इंतहा कर दी। इनका ख्याल था कि नमल ने खुर्रम से मंगनी समीर की खातिर तोड़ी थी, लिहाजा समीर की तलहा वगैरह से लड़ाई हो रही थी। तब खुर्रम ने कहीं से छुपकर समीर पर गोली चलाई और फिर खुद ही इसकी जान बचाने आ गया। लेकिन जिन लोगों का ये ख्याल था कि खुर्रम ने इंसानियत के नाते ये सब किया है, उन्होंने नमल को मशवरा दिया था कि समीर के बजाय खुर्रम का इंतखाब करना चाहिए। कुछ तबसरों से लग रहा था कि यकीनन लड़कियों ने लिखे हैं, जिन्होंने यहाँ तक लिखा था, समीर जैसे छछोरे लड़के के लिए नमल ने खुर्रम जैसे डैशिंग बंदे को छोड़कर ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। खुर्रम और समीर का तो कोई मुकाबला है ही नहीं, लिहाजा कम अज़ कम आज खुर्रम की इस हरकत के बाद नमल को खुर्रम की तरफ पलट जाना चाहिए, अकल के नाखून लेने चाहिए। खुर्रम बाआवाज़ बुलंद ये कमेंट्स पढ़ रहा था जब नमल ने इसकी बात काटते हुए आगे लिखे एक और तबसरे की जानिब इसकी तवज्जो मबजूल कराई। ये भी लगता है किसी लड़की ने लिखा है कि अब खुर्रम को चाहिए कि नमल के पलट के आने पर इसे बिल्कुल घास न डाले, बल्कि यूनिवर्सिटी की ही किसी और लड़की से अफेयर चलाए। नमल इसी काबिल है। नमल ने जिस तरह जल भुन कर कहा, खुर्रम कहका मार कर हंस पड़ा। ये कहाँ लिखा है? ये तो बिल्कुल सच है। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। खुर्रम तेजी से माउस चलाते हुए खुश दिली से बोला, बहुत नीचे आना होगा। नमल चिढ़कर बोली, मगर खुर्रम की तेजी से हरकत करती उंगली एकदम रुक गई। किसी ने तलहा वगैरह के ग्रुप के साथ समीर की लड़ाई की तस्वीरें डाल दी थी, जिनमें वो 3 तस्वीरें खुर्रम की भी थीं। खुर्रम समीर के पास आया था और उसे उठाने की कोशिश कर रहा था और एक तस्वीर में वो उसे कंधे पर डालकर उठा कर ले जाता हुआ नजर आ रहा था। खुर्रम बगैर पलके झपकाए इस मंजर को देखता रहा, जबकि नवल इसके खामोशी का कुछ और मतलब समझते हुए हैरानी से बोली, क्या हुआ? मिला नहीं अब तक, या तुम रुक गए हो अपनी तारीफ़ें पढ़ने के लिए? वैसे एक बात है, इस हादसे ने तुम्हें तो यूनिवर्सिटी में हीरो बना दिया। दुश्मन ग्रुप के लड़के को तुमने बचाया है, जबकि इतने सैकड़ों लोग मौजूद थे, मगर कोई आगे नहीं बढ़ा। मुझे पूरा यकीन है ये सारे तबसरे लड़कियों ने लिखे हैं और ये लड़की तो तुम पर बहुत फिदा है, जिसने लिखा है कि तुम्हारी सिर्फ ही हीरो जैसी नहीं है, बल्कि तुम वाकई हीरो हो। नमल न जाने कौन सा तबसरा पढ़ रही थी। अपनी बात पर वो खुद ही हंस पड़ी। इतनी देर से वो खुर्रम के लिए परेशान थी, मगर खुर्रम की खैरियत की जानिब से मुतमईन होने के बाद जैसे एकदम हल्की फुल्की हो गई थी। ये सारे तबसरे इसने सरसरी अंदाज में पढ़े थे, सिर्फ इसे जल्दी में कि कहीं से खुर्रम की कोई इत्तला मिल जाए। अब इन्हें सकून से पढ़ने में इसे वाकई लुत्फ आ रहा था। खुर्रम के लिए अपने जज्बात से वो खुद भी इस हद तक आगाह नहीं थी। इसे बिल्कुल इल्म नहीं था कि खुर्रम पर कोई आँच
آنے کا محض خطرہ اسے کس حد تک کمزور بنا سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگیں، اس کی بھوک پیاس سب اڑ جائے، اور ایک پل اس کا دل اور زبان صرف اس کی خیریت کے لیے دعا گو ہوں۔ اپنے یہ احساسات خود اس کے اپنے لیے حیران کن تھے۔ اسے خود سے ہرگز یہ امید نہیں تھی کہ وہ کبھی کسی کے لیے اس طرح اور اس حد تک سوچ سکتی ہے۔ وہ محبت کی حماقت نہیں سمجھتی تھی، لیکن اس کا یہ ضرور سوچنا تھا کہ شدید محبت انتہا پسند کرتے ہیں جو زندگی میں اعتدال نہیں رکھ سکتے، مگر آج اس پر ادراک ہوا تھا کہ محبت وہی ہوتی ہے جو شدید ہو، ورنہ بصورت دیگرے وہ صرف ایک پسندیدگی ہوتی ہے جو وقتی ابھال بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنے احساسات سے آگاہی نے اسے ایک انوکھی طمانینت بخشی، کیونکہ اسے پہلی بار پتہ چلا کہ کسی کے آگے ہار کر بھی انسان اتنا خوش ہو سکتا ہے۔ تبھی خرم کے موبائل کی دوسری لائن پر گھنٹی بجنے لگی تو خرم موبائل کان سے ہٹانے پر مجبور ہو گیا۔ اسکرین پر ہارون کا نام دیکھ کر خرم کا اس سے بات کرنے کا ارادہ تو نہیں تھا، مگر فی الوقت وہ نمل کی بات سن نہیں پا رہا تھا، لہٰذا نمل کو فون کرنے کے لیے کہنے لگا، نمل، ہارون کا فون آ رہا ہے، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، آگے کے تبصرے ضرور پڑھ لینا۔ جب سمیر کی جان بچ جانے کی اطلاع ملی ہے تب لوگوں نے باقاعدہ افسوس کا اظہار کیا ہے کہ بیچاری نمل کنفیوزڈ رہے گی کہ خرم اور سمیر میں سے کس کا انتخاب کرے۔ سمیر اگر مر جاتا تو نمل کے لیے فیصلہ آسان ہو جاتا۔ جب یہ تبصرہ نمل نے پڑھا تو اس کا خون کھول اٹھا تھا، لیکن اب خرم کو بتاتے ہوئے وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ خرم نے اس کی بات پر کوئی بھی تبصرہ کیے بغیر فون بند کر دیا۔ اس کی نظریں بدستور اسکرین پر تھیں۔ اس نے ہارون کا فون اٹینڈ کیے بغیر موبائل سوئچ آف کر دیا، کیونکہ اس کا ذہن اس وقت جو سوچ رہا تھا اسے مکمل یکسوئی کی ضرورت تھی۔ وہ ذرا سی بھی مداخلت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ زوبیہ کو غائب ہوئے تیسرا دن تھا، اور آج تیسرے دن بھی بلال اختر آفس نہیں گئے تھے۔ حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ کسی پریشانی کی وجہ سے کام چھوڑ کر گھر میں بیٹھ گئے ہوں، مگر پہلی بار انہیں سارا بزنس، ساری ڈیلز، ساری میٹنگز اور سارا پروفٹ سب بیکار کی باتیں اور بے جا بھاگ دوڑ لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زندگی بھر وہ کچھ بھی کیا ہو سب بے مصرف رہا ہو۔ ان کا کام سے کیا دل اچاٹ ہوا، لگ رہا تھا زندگی میں کچھ باقی ہی نہیں بچا، کیونکہ کام کے علاوہ ان کی زندگی میں کچھ تھا ہی نہیں۔ ٹھیک یہی حال عائشہ اختر کا تھا۔ اپنی پارٹیز، اپنی شاپنگ اور پارلر کی ریگولر وزٹ ہی ان کی زندگی کا محور تھے۔ یہ سب چیزیں تو انہوں نے جب بھی نہیں چھوڑی تھی جب زوبیہ پاگل خانے میں بھرتی ہوئی تھی، مگر تب انہیں لگتا تھا یہ ایک وقتی پریشانی ہے جس سے وہ جلدی نکل آئیں گی، مگر اب ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے زندگی ہمیشہ کے لیے رک گئی ہو اور وہ اس سے آگے کبھی نہیں بڑھے گی۔ زوبیہ کو لاپتہ ہوئے تیسرا دن ہو گیا تھا۔ وہ عجیب طرح کے نفسیاتی دباؤ کے تحت بلال اختر کے پاس بھی بیٹھنا نہیں چاہتی تھیں، مگر بلال اختر خود ہی زبردستی انہیں کمرے سے کھینچ کر لاؤنج میں لے آئے تھے کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ناشتے کے طور پر کم از کم ایک سلائس ہی کھا لیں۔ حالانکہ اب تو کچھ دیر میں کھانے کا وقت ہونے والا تھا، مگر ان دونوں کو ہی بھوک بالکل ختم ہو گئی تھی۔ صبح کا ناشتہ تک تو ان دونوں نے کیا نہیں تھا، دوپہر میں کھانا بھلا کون کھاتا ہے۔ بلال اختر کے اصرار پر وہ کمرے سے باہر آ کر بیٹھ تو گئیں، مگر چائے کا ایک سپ تک نہیں لیا۔ خود کو سنبھالو عائشہ، اگر تمہاری صحت گر گئی تو زوبیہ کے ملنے کے بعد تم اس کا خیال کیسے رکھو گی؟ بلال اختر نے رسانیت سے کہا تو عائشہ اختر خالی خلی نظروں سے انہیں دیکھنے لگیں۔ اسے بھی ہمارے بارے میں سب پتہ ہے، عائشہ اختر کھوئے کھوئے انداز میں بولیں۔ کسے کیا پتہ؟ بلال اختر کی سمجھ میں خاک نہیں آیا۔ خرم، فرقان حسن کا بیٹا، جسے ہم نے اپنا گھر بیچا تھا، وہ گھر تو کبھی تھا ہی نہیں، دعا تھی۔ عائشہ اختر کسی ٹرانس کے عالم میں بول رہی تھی۔ اسے کیا پتہ ہے؟ بلال اختر حیرانی سے بولیں۔ یہی کہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اسے کیسے پتہ؟ اور تمہیں کیسے پتہ کہ وہ سب جانتا ہے؟ بلال اختر چونکے۔ میں کل ان کے گھر گئی تھی۔ کیا؟ کب؟ کل رات کو اچانک خیال آیا۔ زوبیہ گھر کے پیچھے بنے سروینٹ کوارٹر میں جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ پاگل خانے سے بھاگ کر آنے کے بعد وہ اس گھر میں سروینٹ کوارٹر میں جا چھپی ہو، جہاں ہم آدھی رات کو اپنے والدین سے چھپ کر ملتے تھے۔ بس یہ خیال آتے ہی نکل گئی، مگر وہاں جا کر یہ بتانے کی ہمت نہیں ہوئی کہ زوبیہ کو سروینٹ کوارٹر میں تلاش کرنے آئی ہوں۔ وہ تو یہی
تھے کہ زوبیہ کے ساتھ ساتھ اس کی ماں کی دماغی حالت بھی خراب ہو گئی ہے، لہٰذا صرف خرم سے بات کر کے آ گئی کہ شاید اسے کچھ علم ہو زوبیہ کے متعلق، لیکن وہاں جا کر پتہ چلا کہ اسے زوبیہ کے گھر بھاگ جانے کی کوئی خبر نہیں، لیکن اسے ہمارے بارے میں سب پتہ ہے۔ بالکل چلتے وقت مجھے پتہ چلا تھا، ورنہ میں اس کی آنکھیں پڑھنے کی کوشش کرتی کہ وہ میرے متعلق کیا سوچ رہا ہے۔ مجھے گھٹیا سمجھ رہا ہے۔ یہ ایک زبردست اداکارہ جو ماں کو بیوقوف بنائے، وہ معمولی لڑکی تو نہیں ہو سکتی۔ عائشہ اختر خود کلامی کے انداز میں بول رہی تھی۔ وہ ایسا کچھ نہیں سوچ رہا ہوگا، لیکن اسے پتہ کیسے چلا؟ بلال اختر کچھ چڑ کر بولے، جب اللہ تعالیٰ کو ذلیل کرنا ہوتا ہے تو کسی نہ کسی طرح راز فاش کر ہی دیتا ہے۔ جب زوبیہ کو ہی سب پتہ چل گیا تو خرم وغیرہ تو غیر ہے، وہ کچھ بھی جان لے، کیا فرق پڑتا ہے؟ پتہ نہیں زوبیہ نے میرے متعلق کیا سوچا ہوگا جب اسے خبر ہوئی ہوگی کہ اس کی ماں اتنی بڑی ڈرامہ ہے، اپنی ماں کو اور بھائی کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کیے بیٹھی ہے۔ عائشہ اختر بالکل کھوئے کھوئے انداز میں بول رہی تھی۔ بلال اختر کو ان کے پچھتاوے پر مبنی گفتگو سخت گراں گزر رہی تھی، مگر وہ صرف اس کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے خاموشی اختیار کیے بیٹھے انہیں سنتے رہے۔ تکلیف تو ہوئی ہوگی زوبیہ کو، ہمیشہ سے شائستہ خالہ کے متعلق پوچھتی رہی اور ہم ہمیشہ اسے جھڑکتے رہے کہ تمہاری کوئی خالہ نہیں، لیکن اسے کبھی بتایا ہی نہیں کہ جب تمہاری کوئی خالہ تھی ہی نہیں تو یہ نام اور یہ کردار پیدا کیسے ہوا؟ جب حقیقت کا انکشاف اس پر ہوا تو وہ دل برداشتہ ہو گئی اور صرف پاگل خانے سے ہی نہیں بلکہ ہم سب کو چھوڑ کر بھاگ گئی۔ بلال اختر خود پر ضبط کیے بیٹھے رہے۔ اس قسم کی گفتگو وہ تب سے کر رہی تھی جب سے زوبیہ غائب ہوئی تھی۔ البتہ خرم والی بات نئی تھی اور وہ اسی کا جواب سننے کے منتظر تھے، مگر وہ بار بار انہیں کریدنا بھی نہیں چاہتے تھے، لہٰذا خاموشی سے انتظار کر رہے تھے کہ وہ خود کب اس موضوع پر لوٹ کر آتی ہیں اور اس سوال کا جواب دیتی ہیں کہ خرم یہ سب کیسے جانتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ یہ ان کا انتظار ختم ہوتا، ملازم نے آ کر ریاض غفار کے آنے کی اطلاع دے کر عائشہ اختر اور بلال اختر کو اپنی جگہ سے اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ ریاض غفار؟ بلال اختر نے چمبے کے ساتھ دہرایا۔ جی ہاں، انہوں نے اپنا نام یہی بتایا۔ تو عائشہ اختر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ جاؤ جا کر انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ۔ کیا وہ اکیلے آئے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ عائشہ اختر کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ ایک خاتون اور ایک نوجوان ہے۔ ملازم ان کی بے پایاں خوشی کو دیکھتے ہوئے کچھ حیرانی سے بتانے لگا، شگفتہ غفار اور عالیان ہوں گے۔ او مائی گاڈ، میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ ارے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ جا کر بٹھاؤ انہیں۔ عائشہ اختر کے حواس معطل ہو رہے تھے۔ بلال اختر کو بھی ان کی آمد پر حیرت تھی، مگر ساتھ ہی انہیں خوف بھی ہو رہی تھی۔ وہ ان سے ہرگز ملنا نہیں چاہتے تھے، مگر عائشہ اختر اتنی خوش تھیں کہ وہ کچھ کہہ بھی نہیں پا رہے تھے۔ چاروں ناچار انہیں بھی عائشہ اختر کے ساتھ ریاض غفار سے ملنے کے لیے ڈرائنگ روم میں آنا پڑا۔ عائشہ اختر ایک مدت بعد اپنے روبرو اپنے سگے بھائی کو دیکھ کر فرط مسرت سے سن ہو گئیں، جبکہ ریاض غفار عائشہ اختر کی اجڑی ہوئی حالت دیکھ دیکھ کر دکھ اور صدمے سے گنگ رہ گئے۔ شگفتہ غفار بھی عائشہ اختر پر جیسی اپ ٹو ڈیٹ رہنے والی ہستی کو بالکل ٹوٹا ہوا دیکھ کر دل محسوس کر رہ گئیں۔ کتنی ہی دیر وہ سب اپنی جگہ کھڑے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ آخر عالیان نے گلا کھنگارتے ہوئے خاموشی کو توڑنے کے لیے سلام کیا تو جیسے سب ہوش میں آ گئے۔ بھیا آپ یہاں؟ عائشہ اختر سے بولا ہی نہیں گیا۔ کیسی ہو عائشہ؟ ریاض غفار گلگیر لہجے میں بولے تو عائشہ اختر ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ ریاض غفار نے آگے بڑھ کر فوراً ان کا سر اپنے سینے سے لگا لیا اور خود ان کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ شگفتہ غفار عائشہ اختر کے لیے کوئی بہت نرم گوشہ نہیں رکھتی تھی، مگر اس وقت ان کے اپنے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی، لہذا اس جذباتی منظر کو دیکھ کر وہ بھی آپ دیدہ ہو گئیں۔ بس ایک بلال اختر تھے جن کے چہرے پر بیزاری پھیلی تھی، جسے اور کسی نے تو نہیں۔ البتہ عالیان نے ایک نظر میں ہی بھانپ لیا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو عالیان کو اپنا اور اپنے والدین کا یہاں آنا ایک حماقت محسوس ہوتا، مگر اس وقت بلال اختر چاہے جیسے بھی پیش آئیں، ان کا عائشہ اختر کے پاس ہونا نہایت ضروری تھا۔ ان کے تعلقات تو پہلے ہی خراب تھے، اگر بلال اختر کچھ کہہ بھی دیتے تو کون سا فرق آ جاتا ان کے والدین کے رویے میں؟
جیسے پہلے چل رہا تھا آگے بھی ویسے ہی چلنے والا تھا۔ البتہ آج اگر وہ عائشہ اختر کے پاس نہ آتے تو ساری زندگی اپنے آپ سے ضرور شرمندہ رہتے۔ پھر جس قسم کے حالات سے وہ لوگ آج کل گزر رہے تھے، اس کے باعث شگفتہ غفار کا دل بھی نرم ہو گیا تھا۔ عالیان کو یقین تھا عام حالات میں وہ بلال اختر کے رویے کے جواب میں ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتی، جبکہ اس وقت بلال اختر نے کوئی نامناسب بات کی بھی تو وہ غصہ پی جائیں گی اور بات بڑھنے نہیں دیں گی۔ بلال اختر کچھ دیر تو کھڑے بہن بھائی کا رونا دھونا دیکھتے رہے، پھر کچھ کہے پلٹ کر کمرے سے نکل گئے۔ انہوں نے گھر آئے مہمانوں سے بات کرنا تو درکنار، سلام دعا کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا، بلکہ انہیں کمرے میں داخل ہونے کے بعد خیال آیا تھا کہ انہیں اپنی موجودگی کو ظاہر ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عائشہ اختر اکیلی ہی ملنے آ جاتی اور کہہ دیتی کہ بلال اختر گھر پر نہیں ہیں۔ علی ان کے کمرے سے نکلنے پر تلخی سے مسکرا کر رہ گیا۔ کچھ لوگ کبھی نہیں بدل سکتے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کے بدلنے یا بدلنے سے دوسروں کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ البتہ ایک وقت آتا ہے جب وہ خود تنہائی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ عالیان کو یقین تھا بلال اختر پر وہ وقت آ چکا ہے، مگر وہ اس کا اعتراف لوگوں سے کیا خود اپنے آپ سے بھی نہیں کر سکتے، جبکہ عائشہ اختر اس وقت اپنے ہر جرم کا اعتراف ریاض اختر سے رو رو کر رہی تھی، جس پر ریاض غفار کی بھی آنکھیں برس رہی تھیں۔ اب اتنے سال گزرنے کے بعد وہ انہیں بھلا اس غلطی پر کیا شرمندہ کرتے، بس وہ خود ہی پچھتا رہی تھی، لہٰذا وہ ان سارے حالات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش گرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ انہیں تسلی دے رہے تھے کہ جو ہوا اسے بھول جاؤ، لیکن بھولنا اتنا آسان کہاں ہوتا ہے۔ بقول شاعر یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ عصمت خلیل کی طرف کیا ہو رہا ہے۔ کچھ یادداشت تو ان کی بہت اچھی تھی، مگر جس بات کو یاد رکھنا ہو اسے وہ بڑی آسانی سے یاد نہ رکھنا ہو اسے آسانی سے بھول جاتے تھے۔ لہٰذا انہیں کبھی ماضی نے پریشان کیا نہ ضمیر کی ملامت نے، چنانچہ وہ اس قسم کی نکتہ چینی کے عادی ہی نہیں رہے تھے۔ انہیں اگر کوئی ذرا سی بھی کچھ کہہ دیتا تو ان کا موڈ خراب ہو جاتا۔ عصمت خلیل اپنے ٹرسٹ کے آفس میں آئے تھے اور ٹرسٹ کو ملنے والی بہت بڑی رقم کی تفصیلات پڑھ کر نہایت خوش ہو رہے تھے۔ ان کے ادارے کا نام اتنا مشہور تھا کہ انہیں گھر گھر جا کر زکوٰۃ خیرات کے لیے دست سوال نہیں پھیلانا پڑتا تھا۔ لوگ اپنے عطیات دینے خود چل کر ان کے پاس آتے تھے۔ اس وقت بھی انٹرکام پر ایک لڑکی کے آنے کی اطلاع ملی تھی، اور کیونکہ وہ اکاؤنٹ چیک کر کے فارغ ہو چکے تھے، لہٰذا انہوں نے بغیر کسی تردد کے اسے اندر بلا لیا۔ کالی چادر اچھی طرح اوڑھے وہ لڑکی جو ان کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی، وہ انہیں ایک ہی نظر میں کہیں دیکھی ہوئی لگی تھی، مگر انہیں دماغ پر زیادہ زور دینے کی ضرورت تھی نہ عادت، چنانچہ وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اپنے مخصوص صف دنیا والوں کے لیے نرم لہجے میں پوچھنے لگے، ہاں بیٹی بولو کیا بات ہے؟ ان کی سخاوت سے پوچھنے پر وہ خاموشی سے ان کی شکل دیکھتی رہی۔ کیا پریشانی ہے؟ کھل کر بولو، بالکل چپ جھجکتے اور شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے خیال سے تم رات میں بھی آفس آئی تھی، اس وقت میں یہاں تھا نہیں، اور صبح سے بھی تم ہی باہر بیٹھی ہو۔ مجھے بتایا تھا اسسٹنٹ نے، مگر میں مصروف تھا اس لیے اندر نہیں بلا سکا۔ اس کی جھجک ختم کرنے کے لیے تفصیل سے کہنے لگے، وہ واقعی مصروف تھے، اکاؤنٹ جو ان کا پسندیدہ شعبہ تھا وہ اسے کھنگال رہے تھے، لہٰذا کسی ضرورت مند سے ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مجھے پتا ہے آپ بہت مصروف ہوتے ہیں۔ جب میں پہلی دفعہ آپ سے ملنے آئی تھی، کاش میں اس وقت آپ کی مصروفیت دیکھ کر آپ کے گھر جانے کے بجائے مایوس ہو کر اپنے ہی گھر لوٹ جاتی، تو آج مجھے آپ کے پاس آنا ہی نہیں پڑتا۔ عصمت خلیل اس کی بات پر کچھ چونک سے گئے۔ میرے گھر؟ انہوں نے پرسوچ انداز میں دہرایا۔ اتنی پرانی بات تو نہیں ہے، آپ مجھے پہچانتے ہی نہیں، میں شمائلہ ہوں، حشام کی بہن۔ تو وہ بالکل سپاٹ لہجے میں بول رہی تھی۔ عصمت خلیل کو ایک دم سب یاد آ گیا۔ ابھی 2 دن سے نیوز میں دوبارہ حشام کا ذکر آیا تھا، لہٰذا پورا واقعہ اس کے ذہن میں تازہ ہو گیا، بلکہ وہ یکدم کرسی پر سیدھا ہوتے ہوئے بڑے درد بھرے لہجے میں کہنے لگے، ارے بیٹا میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے تمہیں نہیں پہچانا۔ اصل میں روز اتنے لوگوں سے ملتا ہوں، سب کے چہرے یاد نہیں رکھ سکتا۔ ہاں البتہ حشام کا چہرہ مجھے واقعی یاد ہے۔ اس نوجوان کی تصویر تو جیسے آنکھوں کے سامنے چھپ گئی ہے۔
بہت شدید افسوس ہوا ہے مجھے اس کے خودکشی کرنے کے بارے میں سن کر۔ یقین ہی نہیں آ رہا کہ اس جیسے بہادر لڑکے نے یہ قدم کیسے اٹھا لیا۔ تمہاری والدہ اب کیسی ہیں؟ میں نے سنا ہے ان کی حالت بھی کافی سیریس ہے۔ انہوں نے ایک کے بعد ایک کئی باتیں کر دیں، مگر شمائلہ بدستور سپاٹ چہرہ لیے ان کے سامنے بیٹھی رہی۔ حشام کی موت کو ابھی اتنا وقت نہیں ہوا تھا کہ وہ افسوس کرنے والے کو اتنے سکون سے دیکھ سکتی، بلکہ جوان بھائی کی موت پر تو صبر آنے میں بھی ٹائم لگتا ہے۔ کافی عرصے بعد اگر کوئی شخص تعریف کرے تو گھر والوں کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کا اتنا سنجیدہ اور بالکل بے تعصب چہرہ عظمت خلیل کو الجھن میں مبتلا کرنے لگا۔ بیٹا، تمہیں کوئی بات کرنی ہے تو جلدی بتاؤ، مجھے آگے بھی لوگوں سے ملنا ہے۔ عظمت خلیل نے اس بار اپنا لہجہ ہلکا سا سرد بنا لیا تو وہ بھی ان کی طرح سرد لہجے میں کہنے لگی، آپ کو تو بہت لوگوں سے ملنا ہوتا ہے تاکہ آپ کی شہرت میں بھی اسی شرح سے اضافہ ہو۔ اتنا زیادہ ضرورت مند، اتنی زیادہ شہرت، اتنا زیادہ نام، اتنا زیادہ ہی واہ واہ۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کو بددعائیں دینے کے ساتھ ساتھ آپ کو بددعائیں دینے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، اور مظلوم کی بددعا تو عرش ہلا دیتی ہے۔ اس سے بہت ڈرنا چاہیے، کیونکہ ساری دعائیں ایک طرف اور ایک مظلوم کی بددعا ایک طرف۔ عظمت خلیل کو اس کا لیکچر سخت ناگوار گزرا، جب یہ نخوت سے کہنے لگے، بالکل ٹھیک کہا تم نے، لیکن مجھے کوئی مظلوم بددعائیں دیتا نہیں دیتا، کیونکہ میں ظالم نہیں ہوں۔ جو کسی پر ظلم کرتا ہے اس کے خلاف بددعا پر عرش ہلتا ہے۔ دوسروں کی خدمت میں سرگرداں اللہ کے بندوں کے لیے تو کائنات کی ہر چیز دعا گو ہوتی ہے۔ شمائلہ کے چہرے کے تاثرات واضح طور پر تبدیل ہو گئے۔ وہ ایسے ہونٹ اور آنکھیں سکیڑ کر عظمت خلیل کو دیکھنے لگی جیسے ان کے منہ سے یہ جملے سننا اس سے برداشت نہ ہوا ہو۔ اسی لیے جب وہ بولی تو اس کے لہجے میں دہکتے کوئلے جیسی تپش تھی۔ انسپکٹر قادر کو آپ نے جاب سے برطرف کرا دیا تھا، دوسرے ملک جا کر سیٹل ہو گیا ہے۔ جس نے میرے بھائی کی زندگی تباہ کی تھی وہ عیش سے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہا ہے، لیکن اب جا کر مجھے پتہ چلا کہ وہ شخص تو صرف ایک مہرہ تھا۔ اس ساری بازی کے پیچھے شاطر دماغ تو کسی اور کا تھا۔ اصل مجرم انسپکٹر قادر نہیں بلکہ وہ شخص ہے جس نے کانسٹیبل کو خریدا اور اس کے ذریعے انسپکٹر قادر کو اتنا اکسایا کہ اس نے وحشیوں کی طرح میرے بھائی پر تشدد کیا اور اسے زندگی بھر کے لیے بستر پر ڈال دیا کہ وہ اپنی مرضی سے پانی کا ایک گلاس تک اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ میں نے سنا ہے آپ کی بیوی ٹانگوں سے معذور ہے۔ آپ نے اپنے گھر میں ایک ایسے انسان کو دیکھا ہے جو معمولی سی چیز کے لیے دوسروں کا محتاج ہے۔ وہ کام جو ہمارے لیے ایک عام بات ہے ان کے لیے ایک حسرت اور ایک خواہش ناتمام ہے۔ اتنی بے بسی اور بے کسی آپ صبح شام اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پھر بھی آپ کے دل میں خوف خدا پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کو یہ خیال نہیں آتا کہ جس تکلیف میں اس نے اس انسان کو مبتلا کیا ہے وہی محتاجی جو آپ کو بھی دے سکتا ہے۔ آپ نے صرف اپنے کیس کو سٹرانگ بنانے کے لیے ایک بے قصور نوجوان کو حبس بیجا میں پڑے رہنے دیا، بلکہ اسی تھانے کے ایک حوالدار کے ذریعے انسپکٹر قادر سے اس پر اتنا ٹارچر کرایا کہ وہ جو ایک بیوہ ماں کا واحد سہارا تھا معذور ہو گیا، صرف اس لیے کہ ایسا کر کے آپ اس انسپکٹر کی وردی اتروانا چاہتے تھے۔ نقصان تو صرف اور صرف میرے بھائی کا ہوا، تو انسپکٹر تو بدنامی سے منہ چھپا کر ملک سے باہر گیا اور باہر جا کر کہیں نہ کہیں جاب پر بھی لگ گیا، مگر میرا بھائی اور میرے گھر کا تو زندہ درگور ہو گیا۔ میرے بھائی نے آخر تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ میری ماں کی حالت بھی اتنی نازک ہے کہ اس کے بچنے کے امکان بھی بہت کم ہیں، اور پھر صرف جسم کے زندہ رہ جانے کا کیا فائدہ جب روح ہی مر چکی ہو۔ میرا تو پورا گھر تباہ ہو گیا۔ ہم نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ ہم نے تو کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی۔ شمائلہ نے بات تو بڑے غصے میں شروع کی تھی، مگر بولتے بولتے بالکل ہی روانسی ہو گئی۔ عظمت خلیل ہکا بکا بیٹھے اسے سن رہے تھے۔ کئی بار انہوں نے اس کی بات کاٹنے کی کوشش کی، مگر وہ اتنے تسلسل سے بول رہی تھی کہ وہ کچھ کہہ نہ پائے۔ آخر جب وہ تھک کر ہانپنے لگی تب انہوں نے کہنا شروع کیا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو بیٹی؟ لگتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یا پھر شاید یہ میرے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے۔ تمہیں اس کانسٹیبل نے یہ سب کہا ہے نا؟ میری شہرت کو دیکھ کر لوگ مجھ سے جل جاتے ہیں، پھر مجھے لوگوں کی نظروں سے گرانے کے لیے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
عظمت خلیل لمحوں میں سارا معاملہ سمجھ گئے تھے۔ جس کانسٹیبل کے ذریعے انہوں نے انسپکٹر قادر کو برطرف کرایا تھا، کچھ عرصے پہلے انہوں نے یہ فون کر کے کچھ رقم کا مطالبہ کیا تھا اور ساتھ ہی انہیں دھمکایا بھی تھا کہ اگر انہوں نے پیسے نہ دیے تو وہ ساری بات پریس کو بتا دیں گے۔ عظمت خلیل ایسی کوئی بدنامی مول نہیں لے سکتے تھے، لیکن وہ ایک معمولی سے حوالدار کے ہاتھوں بلیک میل بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ انہوں نے اپنا رسم و رسوخ استعمال کر کے بڑی آسانی سے اس کی وردی بھی اتروا دی اور مطمئن ہو کر بیٹھ گئے کہ اب اگر اس نے پریس کو کچھ بتایا تو بھی وہ اسے بھی انسپکٹر قادر کی طرح ملوث ثابت کر دیں گے۔ لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ وہ حوالدار بالکل خاموش ہو کر بیٹھ گیا اور وہ جو اس کی دھمکی بھول بھال بھی گئے کہ بہرحال اس کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں تھا جس کے بلبوتے پر وہ انہیں نقصان پہنچاتا۔ شاید اسی لیے جب وہ پریس میں ان کے خلاف کچھ چھپوانے میں کامیاب نہ ہو سکا تو اس نے شمائلہ کے گھر جا کر سب بتا دیا، اور اس راز کے فاش ہو جانے پر شرمندہ تو نہیں تھے، البتہ فکر مند ضرور تھے، کیونکہ شام نے بھی خودکشی کی تھی اور یہ معاملہ دوبارہ سے اخباروں کی زینت بن گیا تھا، اور اس وقت یہ خبر محض افواہ کے طور پر بھی اگر اڑائی جاتی تو بھی کچھ نہ کچھ ایسا ضرور رکھ سکتی تھی۔ اس کانسٹیبل نے بھی منظر پر آئے بغیر شمائلہ کو سب اس لیے بتا دیا تاکہ جو لڑائی بھی لڑنی ہو وہ خود لڑے گی۔ اسے یہ تو پتہ چل گیا تھا وہ اس طرح ڈر کر عظمت خلیل سے پیسے نہیں نکلوا سکتا، چنانچہ اس نے یہی سوچا کہ اپنے ناکام ہونے اور ملازمت سے نکلوائے جانے کا بدلہ ہی لے لوں۔ اگر ایسا کر کے وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی عظمت خلیل کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر سکتا ہے تو بس اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ عظمت خلیل واقعی اخباروں کی سرخیوں کا سوچ کر فکر مند ہو گئے تھے، اس لیے گلاس میں پانی نکال کے شمائلہ کو دینے لگے، ورنہ انہیں یہ تو بخوبی پتہ تھا کہ وہ اس الزام کے ذریعے عظمت خلیل کے خلاف کوئی کارروائی ہرگز نہیں کر سکے گی، مگر اسے قانونی شکنجے میں آنے سے زیادہ فکر لوگوں کی نظروں میں اپنا تاثر خراب ہونے کی تھی، اور ایسی منفی خبریں لوگوں کو سوچ کو کچھ نہ کچھ منفی کر ہی دیتی ہیں، جو کہ وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ مگر شمائلہ نے ان کا پانی کا گلاس بڑھاتا ہوا ہاتھ اتنی زور سے جھٹکا کہ گلاس زمین پر جا کر ٹوٹ گیا، چکنا چور ہو گیا۔ عظمت خلیل کو اس حرکت پر اتنا غصہ آیا کہ وہ پیون کو بلا کر اسے آفس سے نکلوا دیتے، مگر تبھی شمائلہ بپھرے ہوئے لہجے میں بولی، یہ آپ کے خلاف کوئی سازش نہیں ہے بلکہ آپ کے جرائم کا گڑھا بھر گیا ہے، تبھی وہ حوالدار آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، مگر جس سے میرے جوان بھائی کی موت کا دکھ ہے، اس لیے میرے پاس آ کر میرے پاؤں پکڑ کر معافی مانگی اور مجھے آپ کے بھیانک چہرے سے آگاہ کر دیا، مگر اس نے کہا تھا کہ ہم آپ کا بدصورت چہرہ معاشرے کو نہیں دکھا سکتے کیونکہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ثبوت کی ضرورت پولیس اور عدالت کو ہوتی ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرا مجرم میرے سامنے ہے اور اسے سزا میں خود دے سکتی ہوں۔ اب اگر یہ سماج مجھے کیا سزا دے گا اس کی مجھے قطعی پرواہ نہیں، میرے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے جسے بچانے کے لیے میں لڑوں، مجھے تو صرف اپنے بھائی کے مجرم کو اس کے انجام تک پہنچانا ہے جس نے نہ جانے میرے بھائی جیسے اور کتنے بے گناہوں کو تکلیف پہنچائی ہوگی۔ اس کے اس صاف ستھرے چہرے کے پیچھے جو مکروہ انسان ہے، مجھے صرف اسے منظر پر لانا ہے، بعد میں میرے ساتھ جو بھی ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ شمائلہ غصے کی شدت سے کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اس کا تنفس بڑھتا جا رہا تھا۔ عظمت خلیل کو کسی کی اتنی بڑی باتیں سننے کی عادت نہیں تھی، وہ ساری مروت بالائے طاق رکھتے ہوئے انٹرکام کی طرف بڑھ گئے۔ اسی وقت اس لڑکی سے بات کرنا خود اپنی بے عزتی کرانا تھا، اس کی حالت ایسی تھی کہ اسے آسانی سے شیشے میں نہیں اتارا جا سکتا تھا، لہٰذا بہتر یہی تھا کہ اسے اپنے آفس سے نکال دیا جائے۔ چنانچہ ریسیور اٹھاتے ہوئے انہوں نے نہایت شان بے نیازی سے کہا، تم مجھے منظر پر کیا لاؤ گی؟ یہ کام تو وہ انسپکٹر قادر اور کانسٹیبل تک نہیں کر سکے جو پولیس میں تھے اور مرد تھے۔ میرے ادارے سے لیے پیسوں سے اپنے بھائی کا علاج کرانے والی ایک کمزور اور معمولی لڑکی ہو، انسان اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے سے پہلے اپنی اوقات بھی دیکھ لے تو شرمندہ ہونے سے بچ سکتا ہے۔ ٹھیک کہا تم نے عظمت خلیل، بڑی بڑی باتیں کرنے سے پہلے انسان اپنے اوقات دیکھ لے تو شرمندہ ہونے سے بچ سکتا ہے۔ اگر وہ پولیس والے مرد ہو کر بھی کچھ نہیں کر سکے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہارے خلاف کوئی بھی کچھ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی کو ایسے ہی بے آواز نہیں کہتے، اسے جب سزا دینی ہوتی ہے تو ایک کمزور لڑکی سے بھی بہت کچھ کرا سکتا ہے۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا
تو اسے بھی مچھر جیسے معمولی مخلوق کے ہاتھوں اسی لیے اس کے انجام کو بچایا تھا تاکہ کوئی بھی شخص غرور کرنے سے پہلے اپنے اوقات دیکھ لے۔ شمائلہ بڑے اعتماد سے بول رہی تھی۔ عظمت خلیل ریسیور ہاتھ میں پکڑے کچھ مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ اس کے جارحانہ انداز بتا رہے تھے جیسے وہ پوری تیاری کے ساتھ آئی ہے، مگر اس کے ارادے کیا تھے؟ عظمت خلیل جیسے اس کے چہرے سے کچھ اخذ کرنے کے لیے ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگے، اور اگلا پل واقعی ان کے ہوش اڑا لے گیا۔ شمائلہ جو بڑی سی چادر اوڑھے آئی تھی، اس نے چادر کا ایک حصہ ہٹاتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ جو اس کے اب تک چادر کے نیچے چھپا رکھا تھا باہر نکال لیا۔ اس ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں پیلے رنگ کا محلول موجود تھا۔ اس محلول کے اوپر تیرتے جھاگ نے ایک پل میں عظمت خلیل پر انکشاف کر دیا کہ یہ کوئی عام محلول نہیں ہے بلکہ سیسے کی قسم کا کوئی تیزاب ہے۔ شمائلہ کا یہاں تک ایک تیزاب کی شیشی لے کر آنا صاف ظاہر کر رہا تھا کہ اس کا اب اگلا قدم کیا ہوگا۔ عظمت خلیل بری طرح ہراساں ہو کر کچھ کہنے ہی والے تھے، مگر قدرت نے انہیں اب تک بہت مہلت دی تھی۔ ایک ہی لمحے میں وہ مہلت ختم کرتے ہوئے گناہ کی رسی کو ایک جھٹکے سے کھینچ لیا۔ صرف 5 سیکنڈ لگے تھے شمائلہ کو شیشی کھول کر تیزاب کو عظمت خلیل کے چہرے پر اچھالنے میں، اور کمرے کا منظر ہی بدل گیا۔ عظمت خلیل کی فلک شگاف چیخوں نے در و دیوار ہلا دیے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا ان کے چہرے سے آگ نکل رہی ہے اور ان کا پورا وجود جھلستا جا رہا ہے۔